تو میرا خیال یہ فاروق خاندان میں چلے آ رہا ہے، پیچھے سے چلا رہی ہے عشق سنتوں کا. تو یہ دیکھیں آپ، یہ کمال عشق تھا. اب سنیں حدیث کیسے پیارے طریقے سے بتا رہے ہو، بڑا ہی لطف آیا. کہتے ہیں، اب روایت فرماتے ہیں حدیث، سند کس کی ہے؟ ترمذی کی صحیح سند سے حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس میری ایک عادت تھی، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت سنتا تھا. بس میری عادت تھی، میں آپ کی باتیں سنتا تھا. عجیب انداز ہے یہ حدیث کا، آپ دیکھیں، میں آپ کی باتیں سنتا تھا. اپنی کس طریقے سنتے ہوں جنہوں نے اس حدیث میں داخل کی ہے، کیا انداز ہوگا ان کو سننے کا، کیا کیفیت ہوگی. الحمدللہ سبھی صحابہ سنتے تھے، لیکن ان کا یہ انداز کہ میں عادت تھی کہ میں نبی باتیں بہت سنتا تھا. تو پھر حدیث بتائی کہ میں نے یہ نوٹ کیا تھا، بڑے قریب صحابی تھے، کہتے ہیں میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کبھی کسی بات کو ایک دفعہ کہہ دیا یا زیادہ 2 دفعہ کہہ دیا، اس سے زیادہ نہیں کہتے تھے. سنیں نا حدیث، اب عملہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا، کبھی 2 دفعہ کہہ دیا، لیکن اس سے زیادہ کبھی آپ نے کہی نہیں بات. جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے آج مجلس میں یہ بات میں نے آپ سے کہہ دی، کسی مجلس میں اور بات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بقول ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ کا انداز میں نے دیکھا تھا، میں باتیں سنتا تھا بڑی غور سے. کبھی ایسا ہوا نہیں کہ آپ نے ایک مجلس میں 2 باتیں 2 دفعہ کہہ دی. ہاں فرماتے ہیں ایک بات ایسی تھی، ایک بات میں نے نوٹ کی، ابن عمر ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بہت ہی دفعہ کہی، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ 7 دفعہ تو ضرور ہی کہی آپ نے. کیا حدیث کا انداز ہے اور کیا بات ہوگی، سبحان اللہ. کہ کبھی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ریپیٹ کی ہی نہیں، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں کی تو 1 دفعہ یا 2 دفعہ، لیکن ایک بات میں نے جو نوٹ کی وہ ایسی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دفعہ کی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے 7 دفعہ تو ضرور کی. کیا بات تھی. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے تھے کہ اسرائیل میں ایک کفر نامی ایک شخص تھا، نام بھی بتایا کفر. تو بہت ہی عیاش، بہت ہی بدماش، پلے درجے کا، ہر عیب، پتہ ہی نہیں کی کہ اس کو ہوتی کیا ہے. تو اس نے کیا کام کیا، ایک دفعہ ایک عورت تھی محلے کی، تو بس اس کا دل آ گیا، اس نے سودا کر لیا 60 ریال میں یا 60 ریال میں 60 ریال، چل تو یہ لے، میں تجھ سے برا کام کروں گا. عورت مان گئی. اب وہ 60 ریال میں عورت کو لے کے آ گیا، ریال اس کو پکڑا دیے یا جو دینار تھے، اور وہ بری حرکت کرنے کے تیار ہو گیا. اب جب وہ بری حرکت کرنے کے لیے تیار ہوا، اس پوزیشن میں گیا، تو عورت وہ جو تھی کانپنے لگی اور رونے لگی. جب کانپنے لگی، رونے لگی، تو پھر اس آدمی نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہے تم؟ بات تمہاری طے ہوئی تھی. کہتے تو میری بات پہ اگر یقین کرے گا تو زندگی میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ بدکاری میں نے کبھی نہیں کی زندگی میں. بہت مجبوری حالت تھی کہ میں اس حالت میں پہنچی ہوں، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے میرے ساتھ ہوا. میں ایسی عورت تھی نہیں، میں خراب تھی. اس بدکار آدمی نے جب یہ سنا تو ہٹ گیا. ہٹنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ 60 ریال جو تو نے دینار میں نے دیے وہ تیرے. اور ایک طرف بیٹھ کے کہنے لگا کہ آج کے بعد میں یہ برائی زندگی بھر کبھی نہیں کروں گا. کیا عمل کیا اس نے؟ سجدہ کیا، نماز پڑھی، اس صدقہ دیا. نہیں کیا کہا؟ برائی نہیں کروں گا، یہ برائی میں نہیں کروں گا. بس کیا ہوا، رات ہوئی، انتقال ہو گیا. حدیث ہے
رات ہوئی انتقال ہو گیا، مر گیا، تو صبح اس کے دروازے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تختی رکھ دی، لکھ کے ٹانگ دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو میرے بھائی، نیکی کی طرف ہم بھاگتے ہیں، تہجد ہم پڑھتے ہیں، اشراق ہم پڑھتے ہیں، شاس ہم پڑھتے ہیں، کتنی بڑے بڑے بھاری کام کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جس وقت بندہ کوئی اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ برائی نہیں کروں گا، اللہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ عمل کیوں نہ کرے آدمی؟ ہم میں کتنی برائی ہوں گی مجھے بتائیں آپ، ہوں گی، لیکن بھاگتے اس طرف ہے، بھاگتے زیادہ اٹیچمنٹ، حالانکہ قیمتی چیز یہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس کی توجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک عمل جو ہے تمام عملوں پہ باہر ہے۔ کوئی انسان اگر برائی کو ترک کرتا ہے، برائی کو ترک کرتا ہے، الحمدللہ وہ تمام عملوں سے اوپر بڑھ جاتی ہے چیز۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں دوستوں،